آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد لاتعداد درود امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، الحمدللہ تعالی ہم ہفتہ روزہ پیر شریف محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں، اور ماہ ذوالحج شریف کا ماہ مقدس اور ماہ ذوالحج کا ماہ مقدس ہے، اور عید الاضحیٰ کی ماشاءاللہ آمد ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم سب کو عید خوشیوں سے مالا مال فرمائے۔ حضرات عزیز وقار، میں نے پچھلے پیر شریف کو آپ حضرات کے سامنے جد الانبیاء معمار کعبہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کا ذکر پاک کیا تھا، اور وعدہ بھی کیا تھا کہ اگلے پیر شریف کو پھر جو ہے وہ ذکر خیر یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ابراہیم ربہ بکلمات فأتمہن فقال انی جاعل للناس اماما۔ فرمایا ہم نے ابراہیم کو آزمایا اور ابراہیم نے ہماری ہر آزمائش کو پورا کر دکھایا۔ فرمایا ہم اس سے پوری انسانیت کا امام بناتے ہیں، یعنی کسی ایک آدھے علاقے کا امام نہیں بلکہ پوری انسانیت کا امام اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ تو حضرات یہ کیا شان ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو حضرات عزیز وقار، اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو نمرود کے مقابلے میں بھیجا۔ جس وقت نمرود نے دعویٰ خدائی کیا اور لوگوں سے جو ہے وہ سجدہ کروانے لگا، اور لوگوں کو جو ہے وہ کہنے لگا کہ میں معاذ اللہ تمہارا رب ہوں، اس وقت پھر اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ یعنی بات ہماری جہاں تک پہنچی تھی کہ نمرود نے اعلان کر دیا کہ جس کے ہاں بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، لڑکی پیدا ہو بچی پیدا ہو تو چھوڑ دی جائے، اور لڑکا پیدا ہو کسی کے ہاں تو اسے قتل کیا جائے۔ اب نمرود نے ہزاروں بچے جو ہے وہ قتل کروائے، لیکن حضرات جسے اللہ دنیا میں بھیجنا چاہتا ہو، ساری دنیا کی طاقت مل کے روکنا چاہے تو اسے روک نہیں سکتی، اور جسے اللہ جو کام نہ کرنا چاہتا ہو، اللہ کی طرف سے اس کی اجازت نہ ہو، ساری دنیا مل کے وہ کام کرتی رہے تو وہ کام کر نہیں سکتی۔ تو حضرات یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ آپ کو جب ضبط ذیل شروع ہوئی تو آپ جنگل کے اندر ایک غار کے اندر چلے گی، اور وہاں پر گئی تو جا کر وہاں پر جو ہے وہ بچے کی ولادت ہوئی، یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام دنیا پر تشریف لے آئے۔ اب ماں نے دیکھا تو ماں نے وہیں پر غار میں جو ہے وہ سینے سے لگا لیا، اور لگانے کے بعد اب کہنے لگی کہ اگر میں لے کے جاؤں تو راستے میں نمرود کے سپاہی جو ہیں وہ پکڑ لیں گے اور وہ بچہ بھی قتل کریں گے، اور ہمارے لیے بھی خطرے کی جو ہے وہ یہ جو ہے وہ علامت ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غار میں چھوڑ دیا، اللہ کے حوالے کر کے آپ جو ہے وہ واپس آ گئے۔ اب آپ جب باہر آتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ پہاڑ کی چوٹی سے ایک وزنی سا پتھر آتا ہے اور وہ آ کے غار کا منہ جو ہے بند کر لیتا ہے۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو تسلی ہوئی، 2-3 دن موقع نہ ملا، بیٹے کو دیکھنے نہ آ سکی، لیکن 3 دن کے بعد جب آئی اور آ کے جی میں خیال کیا کرتی ہیں کہ دیکھو تو صحیح بیٹا کس حال میں ہے، تو اب جب قریب آئی تو دور سے دیکھتی ہیں کہ بھئی یہ پتھر تو بڑا وزنی ہے۔ اب جی میں خیال کر رہی ہیں کہ یہ پتھر تو بڑا وزنی ہے، میں اسے کیسے ہٹاؤں گی؟ تو جب آپ اس پتھر کے قریب آئی تو وہ پتھر خود بخود ہٹ گیا۔ جب غار کے اندر پہنچی تو دیکھتی کیا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دونوں انگلیاں جو ہے وہ منہ میں ہے اور آپ چوس رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا تو ایک انگلی سے شہد جاری تھا اور ایک انگلی سے دودھ جاری تھا، یعنی اللہ رب العزت اپنے انبیاء کی حفاظت جو ہے وہ اس طرح فرماتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کی والدہ سمجھ گئی کہ یہ وہی بچہ ہے جس کے لیے نمرود کے اتنے بچے جو ہیں وہ قتل کروائے ہیں۔ حضرت عزیز وقار وقت مختصر ہوتا ہے،
میں بالکل مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ وقت گزرتا رہا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ آپ جو ہے وہ آتی اور جو ہے اپنے بیٹے کو مل کے پھر چلی جاتی۔ 7 سال تک آپ جو ہے وہ اس غار کے اندر رہے۔ 7 سال کے بعد آپ بابل شہر کے اندر داخل ہوئے۔ اور حضرات یہاں پر بات ذرا زیر نشین کریں کہ جتنے بچے جو ہے وہ ایک ہفتے میں بڑا کرتے تھے نا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں بڑھ جایا کرتے تھے، اور جتنے بچے مہینے میں بڑا کرتے تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک ہفتے میں بڑھ جایا کرتے تھے، اور جتنے بچے ایک سال میں بڑھتے تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک مہینے میں اتنا بڑھ جایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وقت تھوڑا تھا اور آپ نے جو ہے آپ کی ذمہ داریاں جو تھیں وہ زیادہ تھی، یعنی آپ نے پہلے سب سے جو ہے وہ بابل شہر کے اندر جا کے لوگوں کو بت پرستی سے ہٹا کر ایک وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکانا تھا، پھر نمرود کی جلائی ہوئی آگ کے اندر چھلانگ لگا کے پھر اس آگ کو جو ہے وہ گلزار بنا کر پھر جو ہے اللہ رب العزت کی توحید اور اللہ رب العزت کی توحید اور اپنی نبوت کا اعلان فرمانا تھا اور لوگوں کو ایک خدا کا پیغام دینا تھا۔ پھر یہ دے کر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کعبہ تعمیر کر کے اللہ رب العزت کا گھر بیت اللہ تعمیر کر کے آنے والے قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر احسان عظیم کرنا تھا۔ یعنی وقت تھوڑا تھا اور ذمہ داریاں آپ کی زیادہ تھی، اس وجہ سے آپ جلدی سے جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ تو اب 7 سال کی عمر مبارک ہوئی تو آپ جو ہے وہ بابل شہر کے اندر داخل ہوئے۔ اب لوگوں کی عقل پہ اللہ کی طرف سے پردے پڑ گئے، کسی کو یہ یاد نہ آیا کہ اتنے بچے تو قتل کروا دیے تھے، یہ نوجوان کہاں سے آ گیا، کسی کے ذہن میں کوئی بات نہ آئی۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام بابل شہر کے اندر ہیں اور لوگوں کو جہاں پر بھی کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو جو ہے وہ بتوں کے آگے جھکنے والوں کو منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بت جو ہے یہ ہمارے حاجت روا نہیں ہو سکتے، حاجت روا وہی خدا وحدہ لا شریک کی ذات ہے جس نے ہمیں اور اس دنیا کو بنایا ہے اور وہی اس دنیا کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے اور رازق بھی ہے۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اب سب سے پہلے تو آپ اپنے گھر کے اندر آپ نے تبلیغ کی۔ سب سے پہلے جب آپ تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کا چچا جو ہے آدر وہ بت بناتا بھی ہے اور بت جو ہے وہ اس کے آگے جھکتا بھی ہے، پوچھتا بھی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے تبلیغ اپنے گھر سے کی۔ جب گھر سے کی حضرات یہ انبیاء کی سنت ہے کہ تبلیغ پہلے اپنے گھر سے کی جائے۔ یہ جو آج لوگ بڑے بڑے بستر اٹھا کر اور دین کے مبلغ بنے پھرتے ہیں نا، ان کے آپ علاقے میں جا کے ان کے محلے سے پتہ کریں تو ان کا جو ہے وہ کردار اچھا نہیں ہوگا۔ جتنے بھی انبیاء اولیاء کی شان پر اعتراض کرنے والے لوگ تبلیغ کرتے ہیں ان کا اگر آپ ان کے علاقے میں جا کے دیکھیں تو کردار اچھا نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر وہ دین کے جو ہے وہ مبلغ بنے ہوتے ہیں۔ تو انبیاء کی سنت یہ ہے کہ وہ تبلیغ اپنے گھر سے کرتے ہیں۔ بھائی اگر اپنا علاقہ اپنا گھر ٹھیک ہوگا تو پھر باقی جائیں گے نا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے تبلیغ اپنے گھر میں کی، یعنی اپنے چچا کو انہوں نے منع کیا، فرمایا چچا یہ جو تم بت بناتا ہے جن بتوں کی پوجا کرتا ہے لہذا اس وجہ سے یہ بت جو ہے وہ حاجت روا نہیں ہو سکتے۔ تو آپ نے یہ تبلیغ کی اور پھر آپ کے پاس کچھ ستارہ کی پوجا کرنے والے لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے ابراہیم دیکھو آسمان کے ستارے چمک رہے ہیں، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، تو بھی ان ستاروں کی پوجا کیا کر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا اب وہ ستارے جو تھے وہ صبح جو ہے وہ غروب ہو گئے، فرمایا جو غروب ہو جائے وہ رب نہیں ہوا کرتا۔ پھر چاند کی پوجا کرنے والے آئے، انہوں نے کہا دیکھو ابراہیم ہم چاند کو پوجتے ہیں، تو بھی چاند کو پوج۔ آپ نے دیکھا تو چاند بھی غروب ہو گیا، فرمایا جو غروب ہو جائے وہ چاند جو ہے وہ رب نہیں ہوا کرتا۔ سورج کو پوجا کرنے والے آئے تو جب سورج کی پوجا کرنے والے آئے فرمایا یہ تو چاند اور ستاروں سے یہ تو بڑا ہے۔ تو فرمایا جب رات آئی شام ڈلی تو وہ بھی سورج جو تھا وہ بھی غروب ہو گیا، فرمایا جو غروب ہو جائے وہ رب نہیں ہوا کرتا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اب بابل شہر کے اندر ایک میلہ لگا کرتا تھا، قومی تہوار کے طور پہ اسے جو ہے وہ قوم جو ہے وہ منایا کرتی تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اب وہ لوگ آئے، قوم کے لوگ بھی بابل شہر کے لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے ابراہیم ہمارے ساتھ میلے میں چلو۔ فرمایا میں میلے دیکھنے کے لیے نہیں آیا، میں تو اللہ رب العزت کی توحید کا پیغام تو پہنچانے کے لیے آیا۔
فرمایا لہٰذا تم لوگ جاؤ. اب وہ جانے لگے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم جاؤ خوب میلے میں جا کر دیکھو. فرمایا میں تمہارے ان بتوں سے جو ہے وہ نمٹ دوں گا. اب وہ جب سارا بابر شہر میلہ دیکھنے گیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک روایت میں ہے تو بڑا کوہارا پکڑا اور جو ہے سارے بتوں کو جو ہے وہ چکنا چور کر دیا, توڑ دیا, اور جو کوہارا تھا نا وہ بڑے بت کے جو ہے وہ کندھے پہ رکھ دیا. جب کندھے پہ رکھا تو حضرات اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم علیہ السلام کی عادتیں کتنی ملتی ہیں. ادھر بابر شہر کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے, اور ادھر فتح مکہ کے موقع کے اوپر جب مکہ فتح کیا سرکار دو جہاں نے, اس وقت سرکار دو جہاں نے فرمایا آج عثمان بن طلحہ کدھر ہے جس کے پاس کعبے کی چابی ہوا کرتی تھی. تو لڑستے ہوئے ٹانگوں سے جو ہے وہ آیا, کیونکہ ایک مرتبہ سرکار دو جہاں نے اس سے چابی مانگی. فرمایا مجھے چابی دے کعبے کی, میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. تو ابھی کلمہ اس نے نہیں تھا پڑھا تو آپ نے تو وہ عثمان بن طلحہ کہنے لگا کہ میں آپ کو چابی دے دوں یہ کبھی نہیں ہو سکتا. تو سرکار دو جہاں نے فرمایا پھر یاد رکھنا ایک دن اس چابی پہ محمد کا قبضہ ہوگا. اور جب فتح مکہ کے موقع پہ فرمایا کہاں ہے عثمان بن طلحہ؟ عرض کی آقا حاضر ہوں. فرمایا یاد ہے تم سے میں نے ایک دن چابی مانگی تھی اور تم نے کہا تھا کہ میں آپ کو چابی نہیں دوں گا, اور پھر تمہیں یہ بھی یاد ہے کہ میں نے تمہیں کیا فرمایا تھا؟ عرض کی آقا مجھے یاد ہے کہ آپ نے فرمایا تھا ایک دن اس چابی پہ محمد کا قبضہ ہوگا. فرمایا اب وہ دن آ گیا اور لاؤ چابی. اب چابی لا کر دی سرکار دو جہاں کو, تو سرکار دو جہاں نے کعبے کا دروازہ کھول کے چابی پھر عثمان بن طلحہ کو دی. لجپال پریت نو توڑ دے نہیں, جدی باہ پھڑتے ہو تو چھوڑ دے نہیں, در آیا نو خالی موڑ دے نہیں ہو تو خیر دوارے ہو پا دیتے. تو سیدنا عثمان بن طلحہ کو سرکار دو جہاں نے چابی دے دی. فرمایا یہ چابی قیامت تک تیری نسل میں رہے گی. آج تک حکومتیں بدلتی رہی, کبھی کسی کی حکومت آئی, کبھی شیعوں کی حکومت آئی, کبھی جو ہے وہ ترکیوں کی حکومت آئی, لیکن چابی کعبے کی بادشاہ وقت کے بعد سب کچھ ہوتا ہے لیکن کعبے کی چابی نہیں ہوتی. کعبے کی چابی اسی کے پاس ہے جسے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا تھا تیرے منہ سے جو نکلی بات وہ ہو کے رہی, کہا جو دن کو رات تو رات ہو کے رہی, اور گل جڑی تیرے منہ نکلے ہو تیرے جڑا تو اشارہ کرے وہی تقدیر ہے. سرکار دو جہاں اب سرکار نے جب چابی دروازہ کھولا تو 360 بت تھے کعبے کے اندر. تو سرکار دو جہاں نے یوں چھڑی مبارک ہاتھ میں پکڑ کے سرکار بتوں کو توڑتے جاتے ہیں اور ساتھ پڑھتے ہیں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. سرکار آیات پڑھتے جاتے ہیں, یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے ہیں اور ساتھ بت توڑتے ہیں. ادھر ابراہیم علیہ السلام نے شہر بابل میں بت توڑے, ادھر آقا کریم نے فتح مکہ کے موقع پر بت توڑے. ایک عاشق کہتا ہے سرکار کی قدموں نے کعبے کو شرف بخشا, ارے وہ آئے نہ تھے جب تک کعبہ بھی تھا بت خانہ, وہ آئے نہ تھے جب تک کعبہ بھی تھا بت خانہ. حضرات سرکار دو جہاں نے بت جو ہے وہ توڑے کعبے میں, اور کچھ بت جو تھے وہ اونچائی پہ تھے, چھت کے ساتھ اونچائی پہ تھے. سرکار دو جہاں نے فرمایا آئینہ علی, فرمایا میرا علی کہاں ہے؟ عرض کی آقا حاضر ہوں. فرمایا علی میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ اور بت توڑ. اب مولا علی شیر خدا کندھوں پر سوار ہوئے اور بت توڑتے ہیں. فرمایا علی کتنی بلندی پہ ہو؟ عرض کی آقا اگر اجازت دیں تو عرش کا پایا نہ پکڑ لوں. فرمایا علی تو صرف بت توڑ. مولا علی شیر خدا بت توڑ کے واپس آئے, نیچے بڑی جو ہے وہ تیزی سے نیچے آئے. عرض کی آقا میں اتنی اونچائی سے آیا ہوں, مجھے کوئی چوٹ نہیں لگی. فرمایا اے علی جسے چڑھانے والا جبریل امین ہو, اتارنے والا میکائیل ہو, اسے بھی بڑا چوٹ لگ سکتی ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے. اب جب وہ لوگ میلہ دیکھ کے واپس آئے اور کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے بت خانے کا حال جو ہے وہ کوئی نہیں, بت ہمارے چکنا چور کر دیے گئے ہیں. انہوں نے کہا بھائی کس نے یہ ہمارے بت خانے کا حال کیا؟ تو کچھ لوگ بول کے کہنے لگے کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے, تو وہ ہمارے بتوں کو جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھتا تھا, تو ضرور یہ اسی کا کام ہے. تو وہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو کہنے لگے اے ابراہیم یہ ہمارے بتوں کا حال یہ تم نے کیا ہے, یہ تم نے ہمارے بت توڑے ہیں. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ بھائی دنیا کا قاعدہ قانون یہ ہے کہ قاتل وہ ہوتا ہے جس سے اعلیٰ قتل برآمد ہو. تو لہٰذا آپ دیکھ لیں کہ آپ کے بتوں کے بڑا بت جو ہے اس نے اپنے کندھے کے اوپر کوہرا رکھا ہوا ہے,
لہذا یہ آپ کا جو بڑا خدا ہے یہ آپ کے چھوٹے خداؤں سے حسد کرتا تھا، لہذا اس نے آج ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ابراہیم ہم تو تجھے بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں، تو یہ بت تو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، کورارا پکڑ نہیں سکتا، اس کے اندر تو جسم کے اندر طاقت نہیں، یہ بول نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا، تو اس نے خداؤں کو جو ہے وہ کیسے توڑا؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ نے جب دیکھا نا تو آپ نے پھر ایک اور بات کی، فرمایا اچھا اگر یہ نہیں کچھ کر سکتا تو جن خداؤں کو تم پوجتے ہو پھر انہی سے پوچھ لو کہ تمہارا یہ حال کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم یہ بول نہیں سکتے، یہ سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، تو آپ نے فرمایا او زمانے کے پاگل اور احمقو، فرمایا تم ان کی پوجا کرتے ہو کہ جو اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے، وہ تمہارے لیے حاجت روائی کیا کریں گے، تمہاری مشکل کشائی کیا کریں گے؟ فرمایا لہٰذا اس خدا کی بارگاہ میں جھکو جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، جو اس ساری کائنات کا مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، خالق بھی ہے۔ حضرات سیدنا ابراہیم علیہ السلام اب لوگوں نے ان کی بات تو نہ مانی، کیونکہ لوگ سچی بات نہیں مانتے، لوگ سچی بات نہیں مانتے، الٹا دشمنی جو ہے وہ پال لیتے ہیں۔ انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کہا جلدی سے اس نوجوان کو گرفتار کرو اور نمرود کے دربار میں لے کے جاؤ تاکہ اس کا فیصلہ کیا جائے۔ تو چلتے چلتے جو ہے بات نمرود تک پہنچی، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں جب لے کر آئے، اب نمرود کے دربار کا قاعدہ یہ تھا، قانون اس نے بنایا تھا کہ جو بھی آتا تھا نا تو آ کے نمرود کو پہلے سجدہ کرتا تھا۔ اب سارے لوگوں نے آ کے نمرود کو سجدہ کیا، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نہ کیا۔ جب نہ کیا اس نے کہا اے نوجوان تو نے مجھے سجدہ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا یہ سر کاٹا تو جا سکتا ہے لیکن کسی غیر خدا کے آگے جھکایا نہیں جا سکتا۔ فرمایا یہ اسی رب کی بارگاہ میں پیشانی جھک سکتی ہے جس نے ہمیں جو ہے وہ بنایا ہے، جس نے یہ ساری کائنات کی بدم سجائی ہے۔ تو نمرود نے بول کر کہنے لگا، اس نے کہا بھائی رب تو میں ہوں، تو تمہارا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے اور ساری کائنات کا رب ہے۔ اس نے کہا میں رب ہوں تو تمہارا رب ہے، تو تم بات بتا کہ تیرا رب کیا کر سکتا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو نمرود نے کہا اچھا، اس نے کہا یہ کام تو پھر میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے 2 قیدی بلائے اور ایک وہ تھا کہ جس کو جو ہے وہ سزائے موت کا آرڈر سنا دیا گیا تھا اور 2 دن کے بعد اسے جو ہے وہ پھانسی دی جانی تھی، اس نے جو ہے اس کو جو ہے وہ بری کر دیا، اور ایک قیدی وہ تھا جسے بری کر دیا گیا تھا، 2 دن کے بعد اس کی سزا ختم ہو کے اس نے گھر جانا تھا، اس نے کہا جی اس کو جو ہے وہ دھولے پہ چڑھا دو۔ اس نے کہا لہٰذا دیکھو میں نے بھی یہ کام کیا ہے، جس نے مرنا تھا اسے میں نے زندگی دے دی ہے اور جس نے زندہ رہنا تھا اسے میں نے مار دیا ہے۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ اگر میں اس سے جو بھی بات کروں اس نے جھوٹی دلیلیں دے دے کے قوم کو گمراہ کرتے رہنا ہے۔ فرمایا کیوں نہ ایسی بات کی جائے کہ جس کا اس کے پاس جواب نہ ہو۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ فرمایا تو اگر رب ہے تو پھر مغرب کی طرف سے سورج طلوع کر کے دکھا۔ اب اس کے بعد تو صحابہ نے سرکار دو جہاں نے بیان کی، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نمرود ابراہیم علیہ السلام کو کہہ دیتا کہ اگر آپ کا رب سچا ہے تو آپ مغرب کی طرف سے طلوع کر کے دکھائیں تو پھر کیا بنتا؟ تو سرکار دو جہاں نے فرمایا آپ کیونکہ سرکار دو جہاں کا نور بھی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں چمک رہا تھا نا، سیدنا ابراہیم کی پیشانی میں نور چمک رہا تھا۔ سرکار دو جہاں نے فرمایا میرے صحابہ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا اور جبریل امین کو بھیج کے فرمایا کہ جا ہمارے خلیل کو کہہ کہ فکر نہ کرنا، اگر نمرود یہ کہہ دے گا نا تو فکر نہ کرنا، آج ہم اپنے خلیل کی عظمت دنیا کو دکھانے کے لیے ہم اپنا قانون بھی بدل دیں گے، ہم اگر مغرب کی طرف سے چڑھانا پڑا سورج تو ہم مغرب کی طرف سے طلوع کر بھی دیں گے۔ حضرات عزیز کار یہ جو تھا مناظرہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو نمرود کے ساتھ ہوا۔ حضرات واقعہ کافی لمبا ہے، یہاں پر مختصر کا وقت ہوتا ہے، سارا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اگلا پیر شریف انشاءاللہ جو ہے وہ عید الاضحیٰ کے بعد آئے گا، پھر انشاءاللہ تعالی ہم کسی اور عنوان پہ کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو پکی سچی جو ہے مصطفیٰ کریم کی سنت اور شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔